یہ ضرور پیغام ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں بس ان کو پھر جانے دینا چاہیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ریاض گلیکسی ٹی وی کے ساتھ. ویل بھائیو، میں ابھی یہ جو پروگرام آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں ہے. اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو سننے والی ہیں. یہ بھی ایک اللہ والی ہیں جو بابا جی سے محبت کرنے والی ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میرا چونکہ مشن ہے کہ میں بابا جی کا جو پیغام ہے اس کو عام کروں، ہر بندے تک پہنچاؤں. کیونکہ میں بابا جی سے ملاقات کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے کہ مجھے جو کچھ انہوں نے عطا کیا تھا وہ میری زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ ہے، وہ خوبصورت حصہ ہے. تو میں ایک مشن کے طور پر ان کے پیغام کو آگے پہنچا رہا ہوں. تو اس کا کوئی نیگیٹو مقصد نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو لینا چاہیے. یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی جو کاوش ہے یہ کسی کے کام آ سکے. تو اگر یہ پروگرام پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے. چھوٹا سا تعارف دے دیں، نام بتا دیں. گلزیب اور بابا کے گلزیب ساتھ اس کی 10 ہوتی ہے اور خود ہی ایڈریس دعائیں بتا کراتی دینا رہتی باپ نے. ہے. اور اب آ گئی ہے میرے پاس 3-4 سال خود ہی دعائیں کراتی ابھی ہے. آپ بابا کے ساتھ تو ایک قسط سید بات ہے آپ کے بتاتی پاس نہیں. آیا ہوگا، ایک قسط تو آپ کے پاس آیا اور وہ مجھے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنائے بیٹھے تھے اور میں نے کہا بھائی دعا کرا دی تھی. 1 دفعہ کرائی، 2 دفعہ کرائی. مسئلہ یہی تھا کہ وہ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے تھے. 2 دن ٹھیک ہوتے تھے، تیسرے دن کوئی نہ کوئی اپنا مسئلہ اور پھر خراب. تو پھر مجھے فون. میں کہا جی میں کیا کر سکتی ہوں، آپ نے کچھ کیا ہوگا. نہیں کچھ نہیں کیا. پہلے تو مانتے نہیں تھے. تو وہ پھر آپ تک پہنچ. میں نے ان سے کہا میڈیکلی آپ نے رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کر لیں، وہ تو آپ کو وہی بتا سکتے ہیں. میں میڈیکلی چیزوں یا میڈیسن کے بارے میں کیا بتا سکتی ہوں. تو جہاں تک سیکھا تھا اتنا بتا دیا. یہ ضرور پیغام ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں بس ان کو پھر جانے دینا چاہیے. ہاں ان کے بہت بہت سالوں تک ان کو لے کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ اپنے معاملات درست کر لیں، ان کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی اپنے ساتھ اور چلے جائیں. اور قبرستانوں سے بھی دوستی کرنی چاہیے. جب ہم محفلوں سے، مجموعوں سے اور جشن میں دوستیاں رکھتے ہیں تو قبرستانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے اور وہاں پہ بھی آتے جاتے رہنا چاہیے. کیونکہ ابھی سے دوستی ہوگی تو اپنا جانا بھی آسان ہوئے گا. اور کبھی کبھی قبرستانوں میں واک کر لینی چاہیے. ایک دفعہ اسی طرح ہی مجھے، اب تو بہت عرصہ ہو گیا لیکن مجھے عادت تھی کہ قبرستانوں میں واک کرنے کی. تو واک کرنے لگی، چل پڑی اور کافی دیر، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پھرتی پھر آتی رہی. تو بچے میں اپنے بٹھا دیتی تھی، کہتی تھی تم لوگ گاڑی میں بیٹھو گانے شانے سنو، خود میں پھرنے چلی گئی. تو کبھی چھیڑتے ہوتے تھے کہ یہ قبرستان میں کون واک کرتا ہے. تو وہاں ایک بڑی خوبصورت قبر دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اماں جی کی قبر. اور انہوں نے، جس تک میں نے دیکھی وہ 4 سال پہلے فوت ہو گئی ہوئی تھی اماں جی، ان کی امی. اور انہوں اس کے اوپر تازے پھول پڑے تھے اور انہوں نے اپنی امی کے اوپر ایسے کر کے صاحبہ سے بنا رکھا تھا ویلویٹ کی کسی چادر کا. اب مجھے کلر اس وقت یاد نہیں. تو میرا خیال ہے میں واک کرتے ہوئے اس کے بعد سے کتنی دفعہ گزری اور مجھے اتنی حسرت ہو رہی تھی ان اماں جی پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم ماں بھیجا ہے جس کی اولاد جو ہے وہ کس قدر محبت. 4 سال میں تو اچانک گئی تھی. تازے پھول پڑے ہونا وہی ایک وہ دے رہے تھے کہ، اور وہ پھول یہ بھی نہیں تھے کہ پھینکے ہوئے تھے، بوکیز بنے ہوئے تھے 4 کونوں میں پڑے ہوئے اور پھر پتیاں الگ. تو بڑا مجھے رشک آیا تھا اور خواہش کی تھی کہ اچھا ایسی اولادیں اللہ سب کو دے جیسے اللہ نے دی. اور اتنی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کی وہ رکھی ہوئی تھی. اور دوسری ایک چیز کہ ہم لوگوں کو
جیسے ہم گھروں کو صاف ستھرا سجاتے ہیں یا اپنے آپ کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو چلے جاتے ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھے اور ان کی قبریں بھی کبھی کبھی صاف کرایا کرو، ان کو بھی چمکائیں اور ان سے بھی ویسی محبت کریں جیسے اپنے بستروں سے یا اپنے تکیوں سے کرتے ہیں. اولادوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ جب ہم چلے جائیں اپنی لالچ میں تو یہ کہتی ہوں اپنی لالچ میں لے کے جائیں، تاکہ جب ہم چلے جائیں تو اولادیں اسی لالچ میں آئیں کہ چلو. کہ میرا ایکسپیرینس ہوا کہ ابھی کہ 20 سال پہلے یا پتہ نہیں کتنے سال پہلے والدہ فوت ہو گئی ہیں اور شی نیور وینٹ دیئر، اور کہتی ہے میں نہیں جا سکتی ہوں. میرے لیے یہ بہت خوفناک سی بات تھی کہ آپ کی ماں گئی بھی ہو اتنے سالوں سے اور آپ ایک دفعہ بھی زندگی میں ملنے نہ گئے ہوں اور آپ ابھی بھی بضد ہوں کہ میرے سے نہیں جایا جاتا، میں نہیں جا سکتی ہوں. تو میرے لیے کافی خوفناک چیز تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میری جب اماں گئی تھی تو میں سفر سے آ رہی تھی تو میری اماں چلی گئی تھی اور مجھے پتا چلا کہ فلانے قبرستان میں ان کے لیے انتظام کیا. تو میں نے تو گاڑی پہلے قبرستان لے گئی تھی. میں نے کہا روکے پہلے، کیونکہ میری اماں ذرا ایک بہت نفیس قسم کی خاتون تھی کہ کیا جگہ اس قسم کی سلیکٹ ہوئی ہے ان کے لیے، کیونکہ پیچھے سے بھائی ہے اور بھائی کا وہ بیچارہ آبویسلی پریشان ہوگا. ہم دو تو ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ایک ہو تو ہم بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. تو میں نے جا کر اس کا سائز دیکھ کر پھر جا کے گھر کے مردوں کے اوپر شور مچایا تھا کہ اماں نہیں پوری آنے لگی اس کے اندر، یا آپ نے کیا کیا ہے. تو وہ جو مردوں کا ہوتا تمہیں نہیں پتا تو فلانا. تو سارے یہ دیکھ رہے تھے کہ آ کر اس کو اماں کے لیے پریشان ہونا چاہیے، یہ آ رہی ہے الٹا یہ قبر کا انتظام وہ کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہاں سے خوف یا وحشت آنی چاہیے. جس جگہ پر ہمارے پیارے جا رہے ہیں وہاں سے محبت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کے اولادوں کو محبت ہو. جب ہم جائیں تو ہماری اولادیں کم سے کم اتنا تو خیال کریں کہ کیا وہ جگہ یا اس حساب سے مناسب ہے جہاں پر وہ ہمیں چھوڑ کے آ سکتے ہیں. بڑی تھی کہ 4 لوگ ہیں ایک ٹائم ایک دن ایک وقت میں آئے ہوئے ہیں، اگلے 4 لوگ ہیں جو کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد پھر آئے ہوئے ہیں، اور کوئی فلانا سپاہی ہے تو کوئی فلانا نائک ہے تو کوئی فلانا میجر ہے. تو وہ آپ جب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے کہ اس اتنے سالوں کے بعد بھی وہ ایسے مینٹینڈ ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کے لوگ ہیں نہیں ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں یا جو بھی ان کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر ایک مجھے تو پتہ نہیں عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ کسی وقت میں ہم بھی یہاں آئیں گے اور یہی ہمارے ارد گرد بھی ہوں گے تو ابھی سے دوستیاں لگا لیتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ جب ہم آئیں تو یہ حال چال پوچھ لیں نہ ہوئے کہ تو کون تھے میں کون. میں تو میرا خیال ہے کہ اتنا سا میرا بیٹا تھا تو جب جانا تھا سارے کہیں کہ نہیں میرے بچے کو وہاں کیوں لے کر جانا. It was 3.5 that time. اور میری ایک ضد تھی کہ نہیں یہ آنکھوں سے دیکھے گا اپنے والد کو شہید کو اور دیکھے اس کو گا، پتہ چلے گا کہ اور اس کو وہاں سے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر الفت ہونی چاہیے. اور تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ مجھے کہنا نہیں پڑتا. کوئی دفعہ آ کر مجھے بتا رہا ہوتا ہے وہ آج اتنے ٹائم تھا نا 4 گھنٹے میں فری تھا بیچ میں یونیورسٹی میں فلانا، تو میں پھر بابا کو مل کر آ گیا. تو یہ چیزیں پھر اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا شکر ہے کہ میں مر کھپ گئی تو کبھی اس طرح کا ٹائم تھا نا تو میں ماں کو بھی مل کر آ گیا ہوں. تو کم سے کم وہ والا نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک بچی تو نہیں اسی کی ایج کی لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور شاہدہ آنٹی ہیں، وہ پچھلے 7-8 سال سے میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی. پچھلے سال اس سال رمضان میں وہ گئی ہیں. بہت عظیم خاتون، مجھے ان سے انتہائی الفت تھی کہ ان کے جانے کا مجھے شوق اتنا زیادہ لگا تھا جیسے کہ میری امی کے بعد دوبارہ کوئی کسی کی ماں جاتی ہے. تو مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا جانا میرے لیے اتنا مجھے شوق میں لے جائے گا. تو ان کے جس طرح سے آپ ایک دفعہ کہیں شاید اپنے کسی مریض کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ڈائلیسس پہ کوئی چند دن گئی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں بہت پینفل ہوتا ہے، میرا اس طرح سے کبھی میں نے دیکھا نہیں. تو وہ بندہ تھی کہ وہ اس تکلیف میں بھی کہہ رہی تھی کہ میں راضی ہوں. ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، وہ کہہ رہے آپ کو درد نہیں ہو رہی. اولاد میں زبردستی سب بچے ڈال دیتے ہیں کہ نہیں کروانا ہے، وہ کہ مجھے نہیں کروانا، مجھے تم لوگ ایسے نہیں جانے دے سکتے ہو. بچوں نے کہ نہیں کروا دی. تو بعد میں وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتی تھی تم لوگ خوش ہو. میں نے کہا اماں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں
तुम लोग खुश हो। और वो मेरा ख्याल है 1 महीने बाद चली गई। इतनी ज्यादा उनकी वजह से मेरी घर की महफिल में बरकत थी, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि जिस दिन हमने उनके एजाज में घर में महफिल रखी, जो उस वक्त हालत थी और जितना आई डोंट नो सब पे था कि नहीं था, मुझ पर जितना ज्यादा असर था तो पता चल रहा था कि आंटी कोई आम चीज नहीं थी और अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न से उनको नवाजा हुआ था। तो उनकी बेटी मान नहीं रही थी, मेरा ख्याल 35 इयर्स की हो गई भी थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। जिस्म उसका भारी था और सारे उसको ऑब्वियस यही कहते हैं जिस्म कम कर ब्याह कराना है थे, वो कहती सी मैं नहीं कर दी। तो अभी पिछले महीने उसकी शादी हुई है और जब मुझे उसका मैसेज आया कि बाजी इस तरह से मेरा तो नेक्स्ट वीक मेरा निकाह है, मेरा पहला सवाल था तुमने सूरत रहमान सुन ली कि नहीं, मुझे पहले तो ये बताओ। तो कहती है बाजी पिछले महीने ही सुनी है। हर चीज का एक वक्त होता है। और बाजी सारे मुझे कहते थे मोटी हो तुम वजन कम करो, आपने मुझे कभी नहीं कहा। और सारे कहते थे चन्नू बंदा नहीं लबना, तो वो बहुत स्मार्ट पतला दुबला, और उसने मेरी सारी शर्तें भी एक्सेप्ट की हैं कि मैंने कहा मैं भी मुझे ये भी है, मुझे ये भी है। उसके फादर अब अकेले हैं, वो संभालती है। उसने कहा अच्छा तुम हर वीक जाके इस्लामाबाद गई। उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी, उसने मुझे 1-1.5 महीना चुप कराया, मैंने कहा अच्छा हो जाए के फैरम से, तो बेइंतहा खुशी। एक जो मेरे अंदर आने वाले लोगों से मुझे अपने जो घर में आते हैं मोहब्बत उल्फत तो हो ही जाती है, आपको मुझे शायद जरा ज्यादा हो जाती है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे माँ नहीं होती ममता, वो 75 इयर्स की भी जो आंटी है ना, मुझे लगता है मैं उनकी अम्मी हूँ। वो उससे ज्यादा मुझे लग रहा था जैसे माओ वाली परेशानी होती है या माओ वाली मोहब्बत होती है। मुझे लोगों से अम्मियों वाले प्यार और अम्मियों वाली मोहब्बत हो गई है, इसीलिए इसको भी मैं कभी कभी डांट देती हूँ अम्मी की तरह, फिर पकड़ के प्यार कर लेती हूँ, फिर डांट देती हूँ। इसकी जो बेवकूफी होगी जैसे माएँ होती हैं, डांट दिया उसके बाद अच्छा फिर इधर आओ, ये तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये मेरे अंदर चेंज है कि पहले मैं सिर्फ शायद अपनी बच्चों की माँ थी, अब मुझे लगता है मैं बहुत सारों की अम्मी बन गई। पता नहीं क्यों। एक दफा एक रात को बहुत शदीद ये वाली मुझ पे वो होगी थी कि मुझे नहीं समझ आई थी कि मुझे लगा था मैं एक बंदी को पकड़ के ना कही थी कि अल्लाह मियां ये भी मेरी अल्लाह मियां तो मैं बाद में सुबह सोचूं कि मैं की कर दी रही। अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि अगर मेरी वजह से किसी का फायदा हो रहा है वसीला बना के, तो कहना तो वही होता है जो आपसे सुना है मैंने, तो और कोई मान लेता है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि किसी एक को फायदा पहुंचता है। जब हम महफिल में उसका जिक्र करते हैं या उसको बुला के मैं कहती हूँ कि आप कोई बात करें या बताएंगे, तो उसको सुन के जब 3 लोग और राब्ता करते हैं ना, उसकी मुझे बड़ी खुशी होती है कि फिर वो अगले एक दिन फोन आते हैं, अच्छा गुजरे आपने क्या बताया था, अच्छा वो कैसे, जबकि वो पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन वो जब तक बीच में गवाही नहीं ना आती कि अच्छा मेरा फलाना काम हो गया, तो तब तक और लोगों को खींचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस 2 चीजें हैं कि मैं खुद जिस तरह से आप भी जाते रहे और बहुत से आप कहते हैं पागलों की तरह, तो ये भी मुझे कह रही थी, तो मैं सिर्फ बताती रही, लोग खुद ही सुनते रहे और करते रहे। मुझे शायद उस तरह से मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ी कि खींच के किसी को कहना हो या बहुत जबरदस्ती करनी हो। ऐसा ये मुझ पे अल्लाह का एहसान रहा कि मेरे पे ये वाला वो नहीं आया। लोग खुद से पूछते रहे और दुआ करते रहे, उन पे करम हो गया। ये उसकी जात का एहसान रहा। और अभी इस तरह से कोई अचानक से बातें फिर बहुत सारी निकल जाती हैं, फिर मुझे ये होता है कि कोई ऐसा बंदा जिसने दुआ की हो वो सुने तो वो कहे कि मेरी पर्सनल चीज नहीं डिस्कस करनी। नहीं तो आप किसी का नाम नहीं लो ना, केसेस डिस्कस कर रहे हो ना। इस केसेस में एक मैंने दबे लफ्जों में ये कब्रिस्तान ठीक किया आपने, सही किया। यहाँ कई लोगों का मेरी शायद बुला हो गया हो, तो मुझे कुछ याद आ गया, मैंने भी अल्लाह से वादे किए हुए। नहीं ये जरूर जाए। और कोई भी नहीं होगा, मेरी अम्मी भी रुक जाया करती थी, ऐसी किसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हुए कहती थी, वो कहती थी कि क्या पता कि हमने किस कब्रिस्तान में दफन, पता नहीं किधर मरना है, तो जनाजे खलो जाने का अल्लाह कोई हमारे पे दरवाजे पे किसी को खड़ा कर देगा उस वक्त जब कोई नहीं होगा। तो वो शायद चीज अपनी अम्मा से सीखी हुई है। और आज जब आप सुबह सारा कुछ बोल रहे थे अभी
کیونکہ میری امی نانی اما پنجابی اسپیکنگ تھی پکی، تو اور گھر کی بہت ساری چیزیں آپ جب بول رہے تھے تو مجھے کبھی نانی اماں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اپنے کانوں میں، کبھی اپنے ابا کی آواز آ رہی ہوتی اور کبھی اپنی امی کی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ اور میری والدہ بہت ساری چیزوں میں، تو میں اس کو آج کہہ رہی تھی کہ پورا جن تھی ہماری ماں، ڈنڈا لے کے بیٹھی ہوتی تھی. مجال ہے وہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ والی کہ آپ پروں میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بچے، مجال ہے کوئی آ کر پھٹک بھی جائے ہم دونوں کے پاس. ان سے شاید میں نے بھی اسٹرانگ ہونا سیکھا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بھی نہ ہوتی. بہت اسٹرانگ خاتون تھی. بہت ساری عورتوں کو میں نے جب اکیلے چلتی ہیں زندگی میں تو ٹوٹتے ہوئے، گرتے ہوئے، بے قرار ہوتے ہوئے، دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے. کو گئے تقریباً 7 سال ہو گئے. اللہ نے ہر اسٹیج سے بڑی جلدی جلدی گزروا دیا ہر چیز کی وہ ایک وہ والی. تو جو باتیں اماں کئی جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، امی آپ کیا نا، اماں آپ کو نہیں، اماں آپ کیا ہر وقت، وہ جو باتیں جس کے بارے میں کئی دفعہ پہلے کہہ کر گئی نہیں ہے، کئی سال پہلے، وہ جب اب سامنے سے ہوتی ہیں تو کسی اماں یہ کہتی ہوتی کہ ایسے ہوگا. تو پھر ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ماؤں کی فراست. وہ ایک بات کہتی ہوتی تھی کہ تمہارے ابا کو شوگر تھی اور اس زمانے میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا تو لوگوں کے پاؤں کٹ جانا اور وہ جو بھی، کسی شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے صحت مند ٹھیک ٹھاک کسی قسم کی اس میں ہی نہیں bھیجا، تو تمہیں تو شکر کرنا چاہیے. اگر بستر پہ پڑے رہتے 10 سال 5 سال تم لوگ کہتے یار کیا بابا ہم ساری جان لگ گیا ہے، تو اس سے اچھی بات نہیں ہے کہ تم یاد کر کے رو رہے ہو اور محبت سے رو رہے ہو، ان کو مس کرتے ہو. تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ نا وہ اچھی بات ہے، تو اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ کیا، اور وہ خود میں ان کو روتا ہوا دیکھتی تھی. وہ ساری رات میں ان کو کئی دفعہ دیکھتی تھی وہ ابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں اور ہمیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور صبح وہ 4-5 بجے اٹھ کے تیار ہو کے ہمیں بھی اٹھا کے تو اسکول لے کر جا رہی ہیں اور خود. لیکن وہ جو اسٹرینتھ انہوں نے ہمیں اس وقت دے دی اور وہ جو سبق دے دیا کہ شکر کرو، اللہ کا شکر ہے کہ، اور ہم حیران ہوتی تھی کہ ہے ابا چلیں گے اماں کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر کرو.